سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ویپ پر جو پابندی عائد کی گئی ہے. اسی طرح جس طرح لاسٹ ٹائم سگریٹ پر پابندی عائد کی گئی تھی کہ پبلک پلیسز پر سگریٹ الاؤ نہیں ہے. اب ویپ کے حوالے سے بتائیے کہ کتنی فورسفلی اس پر ایکشن لیا جائے گا یا یہ کوئی بارگیننگ ٹیکٹکس ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھو یہ پابندی لگانا کبھی بھی کسی چیز پہ جب پابندی لگتی ہے قوانین بنتے ہیں یہ ہمیشہ آ، قوم کی اپنے ملک کے لوگوں کے فلاح کے لیے ہوتے ہیں، ان کے فائدے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. اب ویپ ایک ایسا الیکٹرانک سگریٹ جو تھا، ویپ جو آیا جب آیا یہ ہمارے یہاں پہ تو اس کو بڑا ویلکم کیا گیا. ہر دوسرا تیسرا پرسن بتایا گیا ہے یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے، سگریٹ زیادہ خطرناک ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے ویب سینٹر، ویب کی ٹبیکو کی شاپ کی سے زیادہ اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ اور زیادہ قیمتی اے سی لگے ہوئے ہیں اور وہ بننا شروع ہوگی پورے لاہور نہیں پورے پاکستان میں دیکھتے ہی ٹھیک. دیکھتے. اور ساتھ میں یہ امپورٹ بھی ہونا شروع ہو گیا، آنے لگ پڑا بہت زیادہ. میرا ایک یہ سوال ہے، یہ ہے کہ اچھا پابندی لگانی، میں نے جیسے پہلے بتایا یہ کوئی جو ہوتا ہے یہ فائدے کے لیے ہوتی ہے، عوامی مفاد میں ہوتی ہیں پابندیاں، وہ کسی وجہ سے پابندیاں لگتی ہیں. لیکن یہ جو ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی، میں اس پہ تھوڑی سی یہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. ہم سے زیادہ بڑا ملک آبادی کے لحاظ بلکہ دنیا کا پہلے نمبر پہ آبادی پہ ملک ہے ایک دنیا کے، وہ ہے اس کو ہمارا پڑوسی ملک جس سے آج کل ہماری کشیدگی بھی انڈیا. انڈیا نے ویب کو پہلے دن سے، آج سے 5 سال پہلے جب یہ ویب 5 6 سال پہلے جب ویب کی آواز آئی کہ ویب کوئی چیز ہے الیکٹرک سگریٹ، تو انہوں نے اس کو اپنے ملک کے اندر اجازت نہیں دی. اسی وقت انہوں نے اسی وقت اس سنپ کو کر دی. بین کر دیا، اس سنپ کو کر دیا انہوں نے اس سنب کو. کر دیا، ٹھیک. ختم کر دیا. انہوں نے کہا نہیں بالکل بھی نہیں. تو یہ بتائیے، میرا یہاں پہ کویشچن ہے، پاکستان میں یہ لوگ بعد میں کیوں ایکشنز لیتے ہیں؟ انہوں نے اس وقت بین کیوں نہیں کیا ویب کو جب یہ شروع ہو گیا تھا؟ یہ تو میرے خیال سے 5 6 7 سال پرانی بات ہے. اور 7 سال بعد ان کو یاد آیا کہ 5 6 سال بعد یاد آیا کہ ویب پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے، یا ویب جو ہے وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی اور ٹیکٹکس ہے؟ یہ پلیز کلیئر کیجیے. دیکھو یہ ویپ ہو، سگریٹ ہو، یا کوئی پان مسالہ ہو، الائچیاں ہوں، یہ ساری چیزیں صحت کے لیے، انسانی صحت کے لیے مضر ہیں. اب ویب کے اوپر یہی ہماری بات ہے. میں ویب کی ہم حق میں بات نہیں کر رہے، نہ میں ویب کے فیور میں بات کرنا چاہتا. میں بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہ رہا ہوں ارباب اختیار کی، ہم حکمران کی، ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی، جن کی یقیناً اجازت سے ہی اسمبلی میں بل پیش ہوا اور یہ منظوری کے بعد اس کے بعد فوراً انن فن پابندی لگا دی گئی. یہاں سے 5 6 دن پہلے یہ بل جب ہمارے پوڈ کاسٹ سے 5 6 دن پہلے اس کے اوپر پابندی شروع ہوئی اور یہ ساری دکانیں بند ہو گئی. سوال یہ ہے، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص ہے، ایک ینگسٹر ہے، ایک لوگ ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کی. آپ کو پتا ہے ویب کی ایک شاپ پہ 50 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ 2 کروڑ تک کی انویسٹمنٹ ہوئی لوگوں کی. لوگوں کا کاروبار، انہوں نے قرضے لے کے اپنا بزنس شروع کیا. اور جب یہ بزنس چل گیا، آپ نے اتنی شاپس بن گئیں اور اربوں روپے کے اس میں خرچہ ہو گیا پورے پاکستان میں، پنجاب میں اربوں روپے کا خرچہ ہو گیا، انویسٹمنٹ ہو گئی. آپ اس پہ پابندی لگا رہے ہیں. اس سے پہلے کیوں نہیں پابندی لگائی؟ یہ میرا بھی سوال ہے. اس کا میرے پاس آنسر نہیں ہے کہ کیوں پابندی انہوں نے لگائی، کہ کوئی انہوں نے کسی ڈیل کرنی تھی، کیونکہ ویب کی انڈسٹری تو ہمارے پاکستان میں نہیں ہے ابھی. لیکن چلے یہ تو تجویز کی گئی ہے نا، جیسے سگریٹ نوشی کے حوالے سے تجویز کیا گیا تھا تو وہ بات تو گل ہو گئی. ہمارے سامنے تو ایسا کوئی دیکھیں، ابھی تک نہیں آیا نہیں کہ میں اس میں امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے. ہاں اس میں دیکھو تجویز میں کوئی دیکھیں نہیں، لیکن آپ جا کے دیکھ لیں ابھی ساری مارکیٹ میں یہ ویب بند ہو گیا. یہاں پہ نقصان کیا، خطرہ کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کو بند کرنا تھا، جو میرا ایک مشورہ ہے، دیکھیں آپ کو ضیاء الحق کے دور میں، مرحوم ضیاء الحق کے دور میں شراب پینے پر پابندی لگا دی گئی. بالکل اچھی بات ہے، ہم مسلم کنٹری ہے، پابندی ہونی چاہیے، بکنی نہیں چاہیے. لیکن وہ اس طریقے سے پابندی لگائی گئی، اس کے بعد بقایا آپ نے کوئی بھی، آپ نے حفاظتی انتظامات نہیں کیے، کوئی بندوبست نہیں کیا. اس کیا ہوا کہ ہیروئن آ گئی، کوکین آ گئی، جن کا پاکستان میں وجود نہیں تھا، نہ ہیروئن کا نہ کوکین کا. آپ نے شراب پہ پابندی لگائی، وہ جو ہیروئن آ گئی، اس سے زیادہ خطرناک چیزیں آ گئی. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے ہر کام کے لیے کہ آپ اس کو پابندی پینک کریٹ نہ کریں. اب یہ کیا، جو اب ویب بند ہوئے ہیں، آپ آن لائن منگوا لیں، آن لائن آ رہا ہے، آن لائن مل رہا ہے. اب اگر اس کے اوپر پابندی لگائیں گے پھر کچھ اور شروع ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک واقعہ بھی بیان کرتا ہوں. اس سے پہلے یہی گورنمنٹ تھی، انہی کی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی جو موجودہ سیاسی پارٹی ہے. ان کے بڑے زبردست اقدامات، وہ بڑا زبردست اقدام تھا، میں یہ کہتا ہوں بڑا اعلیٰ تھا، لیکن اس کے سائڈ افیکٹ بہت سارے آئے. جیسے کہ ابھی ویب کے بارے میں آ رہے ہیں کہ اگر کسی ویب برآمد ہوا، ایون کہ کسی بچے سے، لڑکا لڑکی سے برآمد ہوا، ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا جائے گا، 6 ماہ کی قید ہوگی یا 5 لاکھ روپے جرمانہ. اب اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، ابھی اس کی کلیئرٹی کوئی نہیں. لیکن اگر اس طرح بھی ہے
اگر کسی کے اوپر ویب برآمد ہوا تو اس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا جائے. نہیں تو اب ایسے بچے کی کوئی زندگی برباد کرنی ہے. میں اب بات پہ واپس آ رہا ہوں. یہ 2010-11-12 میں 2010-11-12 میں جب ان کی پہلا تھا مشرف دور کے بعد جو ان کا ٹینیور تھا، اس سے شیشہ کیفے تھے. اب بھی شیشہ کیفے، آپ شیشہ کو سمجھتی ہیں، ایک حکا ہے، اس کو ماڈرن سٹائل دو دے ہزار دیا ہوا ہے، بارہ اس میں میں فلیور پابندی ڈال لگی کے ہے، تھی، اس ٹھیک. پابندی لگا دی انہوں نے. پابندی لگا گیارہ دی. پابندی بارہ لگانے تیرہ کے میں پابندی رائٹ. لگانے کے بعد اس طریقے سے پابندی لگائی کہ جیسے کہ منشیات کوئی بک رہی ہے تو پکڑا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اور یہ واقعہ جب مجھے یاد آتا ہے تو یقین کرو میں پریشان ہو جاتا ہوں اس وقت جتنی مجھے پریشانی ہوئی تھی. رات کے کوئی 10 بجے کے قریب میرے ایک کلاس فیلو ہے آفتاب، ایڈوکیٹ آفتاب اوان. اچھا، وہ میرے کلاس فیلو ہیں. انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا یار نسیم ایک نا نیکی کر دو. میں نے کہا کیا کرنی؟ کیا نیکی کرنی؟ تم سب لوگ کام کہتے ہیں نہیں یہ بہت ضروری ہے یار، نیکی ہے یہ، نہیں بھی تو اگر چاہتا ہے تو میں تیرے پاس آ رہا ہوں، اس کو کر. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ سننے والی بات. اس نے کہا جناب میرا ایک کلائنٹ ہے، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہے، اس کی بیٹی لاہور کالج میں پڑھتی ہے، اور وہ اور اس کی ایک دوسری دوست دونوں کو تھانہ مزنگ پولیس نے پکڑا ہوا ہے دوپہر 12 بجے سے رات کے 10 بج گئے. میں کہا کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی وہ وہاں پہ بیٹھی ایک نخل کوئی وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے کوئی، اس وہاں پہ بیٹھی وہ برگر کھا رہی تھی تو پولیس آتی ہے، پولیس آ کے ان کو پکڑ لے گئی. یہ بچیاں برگر کھا رہی تھیں کیونکہ کالج کے ساتھ ہی تھا وہ ریسٹورنٹ بھی. 12 بجے چھٹی ہوئی اور انہوں نے کہا کوئی پارٹی تھی ایک دوسرے کو دی ہوئی تھی کوئی، انہوں نے دونوں بچیاں کٹھی برگر کھا رہی تھیں. تو پولیس نے ان کو پکڑ کے وہاں سے پکڑ کے شیشے کے حوالے سے ان کو مقدمہ دے کے اندر بند کر دیا. اب میرا جو کلائنٹ یہ کہتا ہے میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہوں، اگر میں اپنی بیٹی کو واپس گھر نہ لے کر گیا تو میں خودکشی کر لوں گا، میں کسی کو کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو اب یہ میں نے میرے سے بات کی اس نے، میں نے پھر اس وقت نا صفدر رضا کاظمی صاحب سے ڈی ایس پی انارکلی، میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا یار ایسے ایسے مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ بچیاں اسٹوڈنٹ ہیں. میں نے کہا جی اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے آپ پہنچے، میں ایس ایچ او کو کہتا ہوں تو آپ ایس ایچ او سے لے لیں، تو آپ لے جائیں صبح بیل کرا لیجیے. میں بس اتنا کافی ہے، آپ نے جو مقدمہ ہو گیا. میں وہاں پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ تھوڑی دیر وہاں پہ نا کچھ حضرات آ جاتے ہیں، کوئی ان میں وکیل بھی تھے اور دوسرے بھی تھے. وہ کوئی صاحب تھے کنٹوٹر ٹائپ سے نا، انہوں نے منہ سے اسمیل بھی آ رہی تھی بری سی. تو وہ جا کے لڑکیوں سے کہتے ہیں جی وہ ابھی آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میں نے اس کے لڑکی کے والد سے پوچھا آپ اس کو جانتے ہو؟ اس کا میں تو نہیں جانتا. میں کہ بیٹیوں کو بولو رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہو جاؤں، ادھر سے سائڈ پر آ جاؤں. اس بندے نے یہ بات سنی، میرے سے جھگڑ پڑا. تم اب لے کے دکھانا یہ ہو رہا اونچا. میں کہ تیری بھی ایسی کی تیسی، میں تم دیکھنا تو کس طرح جانا ہے. تو اتنی بحث ہو رہی ہے. ایس ایچ او آیا جس سے میری پہلے بات ہوئی تھی صدر رضا اکادمی کے معرفت سے، آ کہتا جی قریشی صاحب وہ ایم سوری یہ وومن اسٹیشن جائیں گے تو مقدمہ ہوا ہوا. میں نے ایس پی سول لائن لگے ہوئے تھے عمر سعید صاحب، میں نے عمر سعید صاحب کو میں نے فون کیا. میں نے کہا جی یہ ایسے ایسے ایشو ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. تھوڑی دیر بعد ان کے واپس کال ہے. ایس ایچ او نے ان کو یہ رپورٹ دی جی پرچہ ہو گیا ایسی وومن اسٹیشن بھیج رہے ہیں ایتھے نہیں رکھ دے پہ. انہوں نے قریشی صاحب وہ مقدمہ درج ہوا لیگل میٹر ہے اور وہ وومن اسٹیشن میں رہیں گی، کوئی ایشو نہیں ہے، صبح آپ بیل کرا لیں. ان کو بھی میری بات سمجھ لی. اب میں بڑا پریشان کہ کیا کریں. میں نے اس کو ڈی آئی سے راؤ سردار آئی جی بھی رہے ہیں وہ پنجاب میں نا بعد میں، تو ان کو ڈی آئی جی آپریشن تھے. میں نے ان کو کال کی رات کے 12 بج چلے تھے، اس کو 12:15 قریب کا ٹائم تھا. میں نے ان کو کال کی، انہوں نے کال اٹینڈ کر لی. میں نے ان کو کہا جی ایسے ایسے یہ 2 بچیاں ہیں، یہ شیشہ کے چکر میں انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور پرچہ دے دیا اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور اسٹوڈنٹ. انہوں نے کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی وہ اسٹوڈنٹ. کہتے اسٹوڈنٹ ہیں نسیم صاحب آپ نے چیک کیا ہے واقعی اسٹوڈنٹ؟ میں نے کہا جی بالکل. وہ کہتے رکیں آپ کو ابھی آپ کا مسئلہ یہ حل ہوتا ہے. مجھے پھر عمر سے صاحب کی کال آئی. انہوں نے کہا جی پولیس اسٹیشن جائیں، جا کے نا بچیوں وہ پولیس اسٹیشن. میں وہاں پہ ہم گئے، بچیوں کو جب لے کے باہر نکلے تو وہ جو شخص تھا ان میں سے ایک بچی کا باپ وہ نیچے گر گیا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور منہ میں سے جھاگ نکلے. ہم نے فوری اس کو فرسٹ ایڈ وغیرہ دی، ہوش آیا تو اس کو پوچھا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہتا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں خوشی اتنا ہوا ہوں کہ میری آپ نے عزت بچا لی. اچھا یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ مجھے تھا، سمجھ نہیں آئی، وہ یہ گر گیا، وہ گر گیا باہر نکلا نا، وہ اس کو خوشی سے گرا. اس کو خوشی سے وہ برداشت نہیں کر پایا نا، اس خوشی کو ایکسائٹمنٹ کو برداشت نہیں کر رہا، اس کو دورہ پڑ گیا. ہم نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہتا جی مجھے راحت اتنی ملی کہ میری آپ نے عزت بچا لی، تو پتہ نہیں اسی میں مجھے کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے بی پی ہائی ہو گیا، لو ہو گیا جو بھی. اچھا یہ واقعہ کوٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟
آپ نے اب ویب پہ پابندی لگا دی، آپ نے ساتھ میں اب یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے پہلا تو میں اعتراض یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو پھلنے پھولنے کیوں دیا؟ آپ کا پڑوسی ملک ہے، اس نے اس کے اوپر آنے سے پہلے ہی آنے سے پابندی لگا پابندی دی. لگا دی۔ آپ نے ٹھیک. لوگوں کی انویسٹمنٹ کرا دی، آپ نے لوگوں کی کروڑوں روپے کی انویسٹ کرا دی، اس میں لوگوں کے اس میں ملازمتیں ہو گئی، ہر ویب کی شاپ پہ 2-3 لڑکے جاب کر رہے ہیں، ان کی نوکریاں چلی گئیں، سب کا سب برباد ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اگر یہ چیز جو فیصلے ہمارے یہاں پہ جو غلط ہوتے ہیں، جیسے کہ پچھلے ٹریفک کے چھوٹے بچوں کے پرچے دیے گئے، کچھ 35-40 ہزار سے زائد بچے ہیں جو ابھی تک جن کی ابھی تک ایف آئی آر کلیئر نہیں ہوئی، ان کے ریکارڈ میں ہے، ان کا اگر کوئی باہر ویزا لگتا ہے تو ان کی وہ ویزا کلیئر نہیں ہو نہیں رہا۔ تو یہ جو اپنی مرضی سے یہ لوگ ایف آئی آر یا مقدمے درج کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے حراست میں نہیں لیتی ہے پولیس، ان پر کون ایکشن لینے کا؟ یہ ان پر یہ ایکشن یہ کون لے گا؟ یہ بالکل یہ مجھے بتا دیں کہ یہ سلسلہ ختم ہوگا یا نہیں؟ نہیں اور نہیں، اس ان کا کے اب اس پابندی سے اس کیا کے تعلق لیے ہے نا یہ بھی بتا دیں آپ. اس کے لیے یہ غیر قانونی حراست کے لیے ضروری ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہو۔ ورنہ نہیں ہوگا ایکشن. پتہ نہیں، ہمارا تو یہ سوال ہے، ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ایک دم سے ایکشن بھی ہوتا ہے، مقدمہ بھی درج ہوتا ہے، سارا کاروائی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو مس شہر بانو نے ایک پوڈ کاسٹ پہ بات بھی کی ہے، اے ایس پی مس شہر بانو، ان کا بھی ہم اس کا جو حوالہ ہے وہ اس میں کوٹ کریں گے. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ویب پر جو پابندی اب عائد ہونے جا رہی ہے، اگر تو وہ کلیئر اینڈ کٹ کیس ہے، امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ معیشت وائز کیا نقصان ہے؟ جو آپ انویسٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں، چلے صحت کے لیے تو یہ چیز نہیں ٹھیک، اور ہم اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کریں گے نا، ہم اس کو ڈس ایگری کریں گے. لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہے، آپ اس مجھے حوالے یہ سے سوال، بتائیں. میں اس سوال کا آپ کا جواب دے چکا ہوں، آپ نے مجھے دوبارہ کر رہی ہیں سوال، میں پھر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بتایا اس سے بہت سارے خاندانوں کا روزگار منسلک ہو گیا۔ آپ نے پابندی نہیں لگائی، انہوں نے شاپس بنا لی، کسی نے باہر سے منگوا رہا ہے، ویب منگوا رہا ہے، اس کا ٹیکس پے کر رہا ہے، انکم ٹیکس دے رہا ہے، شاپس بنا رہا ہے، اس میں شاپ میں ملازمتیں رکھی ہوئی آپ نے ہیں انکم ٹیکس لڑکے، کی بات کی، آپ نے ٹیکسز کی ٹیکس بھی بات پے کی، کر رہے ہیں، کسٹم بھی پیش کر رہے اسی ہیں۔ میں آپ کا جواب ہے کہ اگر تو یہ لگ گئی تو ٹھیک ہے، جس طرح لاسٹ ٹائم بھی باتیں ہوئی تھی جو کہ گل ہو چکی ہے. ادروائز اگر تو یہ پابندی نہیں عائد ہوتی تو آپ سمجھ ابھی جائے گا ابھی کہ تو یہ کوئی ابھی تو ہو گئی بارگیننگ سر، تمام ٹیکٹکس ہے. ویبس کی ہو شاپ سکتا بند ہے. ہو گئی ہوئی ہیں، ویبس کی شاپ بند ہو چکی ہوئی ہیں، اوپر ایک نمبر سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے ویبس کی شاپ کے اوپر، آپ فون کریں آن لائن وہ آپ کو پرووائڈ کر دے گا. وہ اب آن لائن، اب مطلب چوری ہوگی نا، چوری ہوگی، چوری. میرا اس پہ یہ ہے کہ کوئی چکر نہیں ہے، میرا یہ تھا کہ آپ اس کو بند پابندی کے لگانے سے چلو کہتے اچھی ہیں کہ بات ہے، ایک ٹھیک. 2 ماہ کے بعد یہ اس کو بند کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد وہ اور سامان نہ منگواتے، جو تھا اس کو فارغ کرتے، اپنا کوئی کاروبار کچھ اور سوچتے، ایک دم سے ان کو اپنی دکانیں بند کرنی، شٹر ڈاؤن کرنا پڑا. اب وہ چور راستے سے بیچ رہے ہیں، تو ایک نیا آپ کرائم کا راستہ بتا رہے ہیں، آپ ایک نئی چیز بتا رہے ہیں. اس کو یا آپ کیا حل ہے؟ مارجن دے دیں. یا دیکھیں جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز انہوں نے بتا بزنس دی ہے. پوائنٹ آف ویو سے مارجن ہاں، دیا میں آپ کو جانا بتا رہا ہوں، چاہیے. پوری دنیا میں انہوں نے کہنا ہے کہ یہ چیز خطرناک ہے، اس کو بند کر دو. جن لوگوں کے ان کی سروے کرو، فوری ایک لسٹیں بناؤ، تمہارے کتنے پیسے لگے ہیں، تمہارے کتنے پیسے، گورنمنٹ ان کو دیتی ہے اور وہ چیزیں ضائع کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. تو مطلب ہمارا تو یہ یہاں تک ہے، ویب بند کریں، سگریٹ بند کریں. ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سگریٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، ویب بھی نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جو پان مسالے وغیرہ جو ہوتے نشے والے جو مسالے ہیں، سپاریاں سپاریاں جو ہوتی ہیں، سپاریاں میں کہتا ہوں وہ سپاریاں بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی اس سے منہ کے کینسر ہوتے ہیں، یہ بھی ختم کر دینی چاہیے.